میں تمہارے درمیان عداوت ڈالوں گا، تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب 3 باب 9 تا 15 آیت۔ ایک دن خداوند خدا نے آدمی کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ وہ بولا، میں باغ میں ہوں۔ تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا ہوں اور میں چھپ گیا۔ اس نے اس سے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کر دیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت بولی کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا اور میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا، ملعون ہے تو تمام چرند اور درند میں تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی زندگی کے تمام ایام تو خاک چاٹے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان۔ وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کے ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اور اسی لیے ہم بولتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 4 باب 13ویں آیت سے 5واں باب کی 1 آیت تک۔ اے بھائیو، اس سبب سے کہ ایمان کی وہی روح ہم میں جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، ہم بھی ایمان لاتے اور اسی واسطے بولتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو زندہ کیا وہی ہم کو بھی یسوع کے ساتھ زندہ کرے گا اور تمہارے ساتھ حاضر کرے گا، کیونکہ سب چیزیں تمہاری خاطر ہیں، تاکہ جس طرح بتھیروں کے سبب سے فضل افراد سے ہوا ہے، اسی طرح یہ خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری کی افراد کا بھی باعث ہو۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، حالانکہ ہماری ظاہری انسانیت نیست ہوتی جاتی ہے، لیکن باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ ہماری عارضی اور ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے کیا ہی بے انداز موضوع اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے، یعنی ہمارے لیے جو دیدنی چیزوں پر نہیں بلکہ نادیدنی پر غور کرتے ہیں، کیونکہ دیدنی چیزیں عارضی ہیں مگر نادیدنی ابدی ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہماری عارضی سکونت کا یہ خیمہ اجڑ جائے گا تو ہم ایک عمارت خدا سے پائیں گے، یعنی ایک ایسا مسکن جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں بلکہ آسمان پر ابدی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔